نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نہایت ہی محترم مکرم معزز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61 تلاوت کی ہے۔ کل 60 آیت تھی اور یہ 61، ان دو آیتوں کا یہ ایک پورا رکوع ہے۔ اس کے اندر بنی اسرائیل کی ناشکری کا ذکر ہے کہ جب میدان تیہ کے اندر بنی اسرائیل ٹھہرے ہوئے تھے اور ان کو ایک عرصہ گزر گیا تو انہوں نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کچھ مطالبات کیے، خاص کر کے کھانے کے متعلق۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبر علی طعام واحد، ہم صبر نہیں کر سکتے ایک کھانے پر۔ ایک کھانے سے مراد وہ من و سلوہ ہے جو ان کو دیا جاتا تھا، اور اللہ تعالیٰ بغیر محنت کے ان کو وہ کھانا دے رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس پر صبر نہیں کر سکتے، ہم روزانہ یہی کھا رہے ہیں۔ کہیں گے فادع لنا، ہمارے لیے دعا کیجئے ربا کا، اپنے رب سے، یخرج لنا مما تنبت الارض، ہمارے لیے نکال لے اس سے جو اگاتی ہے زمین، یعنی کہ زمین کی اگی ہوئی چیزیں ہم چاہتے ہیں، یہ من و سلوہ ہم مسلسل نہیں کھا سکتے۔ اور کہنے لگے من بقلیہا، ساگ، و قصائیہا، اور ککڑی یعنی کہ کھیرے، و فومیہا، اور گندم، و عدسیہا، اور مسور، و بصلیہا، اور پیاز۔ یہ چیزیں انہوں نے طلب کی کہ ہم من و سلوہ نہیں کھا سکتے، ہمیں جو ہے وہ چیزیں دی جائیں جو زمین سے اگتی ہیں، اور اللہ تعالی ہمیں یہ عطا کریں، یعنی کہ زمین کی سبزیاں جیسے کہ کھیرے ہیں، پیاز ہے، اور اسی طرح مسور ہے، گندم ہے، ہم یہ چیزیں چاہتے ہیں، ہم یہ کھانا نہیں کھا سکتے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال اتستبدلون الذی هو ادنی، کیا تم تبدیل کرتے ہو اس چیز کو جو گھٹیا ہے، بالذی، اس کے بدلے میں، ہوا خیر، جو بہتر ہے، کہ اللہ رب العزت بغیر محنت کے تمہیں روزانہ میٹھا اور نمکین کھلا رہے ہیں۔ بٹیر کا گوشت تم روزانہ کھاتے ہو، اور یہ من جو ہے میٹھا تمہیں روزانہ مل رہا ہے بغیر محنت کے، اور جو گھٹیا چیزیں ہیں یعنی کہ اس کے مقابلے میں تم ان کے طلبگار ہو اور ان کو مانگ رہے ہو۔ فرمایا اہبطوا مصر، تم اتر جاؤ اس شہر میں۔ اس مصرن سے مراد کوئی شہر مصر نہیں ہے جو کہ جس کا نام مصر ہے، بلکہ اس سے مراد عام شہر ہے کہ وہ کیونکہ عربی میں شہر کو مصر کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ شہر میں اتر جاؤ، فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ، تمہیں وہی کچھ ملے گا جو تم نے مانگا ہے، یعنی کہ تمہاری ڈیمانڈ کے مطابق، تمہاری مانگ کے مطابق تمہیں سب کچھ ملے گا۔ یہ ساگ بھی ملے گا تمہیں، مسور بھی ملیں گے تمہیں، جو ہے پیاز بھی ملیں گے، اور یہ گھٹیا چیزیں تمہیں ملیں گی۔ یہ ان کا ایک تاریخ رہی ہے، ان کی جو ہے یہود کی، کہ یہ ہمیشہ پستی کی طرف ان کا ذہن گیا، اور انہوں نے اعلیٰ کو طلب نہیں کیا بلکہ ہمیشہ پستی کی طرف ہی چلتے گئے، حتیٰ کہ یہ نبیوں کی اولاد تھے، بادشاہوں کی اولاد تھے، لیکن جب بھی ان پر آئی ذلت ہی آئی۔ تو اس کا آگے اللہ تعالیٰ ذکر کرتے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور ڈال دی گئی ان پر ذلت اور محتاجگی،
کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ ذلیل اور محتاج ہوئے، حالانکہ یہ مالدار تھے، مالداری کے باوجود ان کی محتاجگی دل کی محتاجگی نہیں گئی، دل کے اندر ہمیشہ حریص ہی رہے اور ذلت رہی کہ ان کو بعد میں پھر کبھی عروج نصیب نہیں ہوا کہ ان کی کوئی اپنی ذاتی سلطنت قائم ہو گئی ہو۔ آج بھی جو دنیا کے اندر یہودیوں کی یہ سلطنت، یہ حکومت برائے نام ہے، تو وہ ان کی اپنی نہیں بلکہ ایک امریکی کالونی کی اس کی حیثیت ہے، اپنی کوئی اس کی حیثیت نہیں۔ آج امریکہ ہاتھ کھینچ لے یا عالمی طاقتیں ہاتھ کھینچ لے تو ان کا وجود ہی ختم ہو جائے۔ تو اس لیے فرمایا کہ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان پر ذلت اور محتاجگی ڈال دی گئی۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ کے غصے سے وہ ظاہر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ ان پر ذلت کیوں ڈالی گئی، ان پر یہ محتاجگی کیوں آئی، یا ان پر اللہ تعالیٰ کا غصہ کیوں ہوا اور ہمیشہ ہمیشہ وہ اللہ کے غصے میں کیوں آئے، اس کی وجہ اللہ بیان کرتے ہیں ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، اپنی زبان سے یہ انہوں نے کہا کہ ہمیں کتاب لا کر دو، ہم اس پر عمل کریں گے، جب اللہ کی کتاب آ گئی تو اس کے منکر ہو گئے۔ اسی طرح ہر نبی کا انہوں نے جو ہے ان کا استقبال کرنے کی بجائے یا ان کی بات ماننے کی بجائے، ان کے پیچھے چلنے کی بجائے اپنی بات منوانے کی ان لوگوں نے کوشش کی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کانوا یکفرون بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور یہ اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ نبی کا قتل، عام قتل کتنا جرم ہے، لیکن یہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر، رسول اور نبی کو یہ قتل کر دیتے تھے۔ ایک تفسیر میں نے پڑھا کہ ایک ایک دن میں انہوں نے درجنوں نبیوں کو شہید کیا، جیسے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اور انبیاء کرام کو بھی انہوں نے شہید کیا۔ ذالک بما عصوا، یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا یعتدون، اور حد سے نکل جانے والے تھے، یعنی کہ اللہ کی آیتوں کا کفر کیا، انبیاء کرام کو قتل کیا ناحق، اور اسی طرح نافرمانی پر اتر آئے اور حد سے گزرے، تب اللہ رب العزت نے ان پر ذلت اور رسوائی اور محتاجگی ہمیشہ کے لیے ان پر ڈال دی۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی بارگاہ میں ہمیشہ جھکنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نصیب فرمائے، آمین۔